بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العربی للطالبین المستوى الاول۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم 14ویں مشق التدریب الرابع عشر پڑھیں گے۔ کتاب کا پیج نمبر 138 نکال لیجئے، کتاب کا صفحہ نمبر 138 پڑھیں گے۔ التدریب الرابع عشر اجر تمرین الآتی علی غرار المثال الاول۔ پہلی مثال کی روشنی میں تمرین کو آنے والی مشق کو حل کیجئے۔ اب پہلی مثال میں کیا ہے، اس مشق میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ سمجھیے گا۔ ہر لائن کے آغاز میں ایک علم کا نام دیا گیا ہے، ایک علم کی، ایک فن کی کتاب کا نام دیا گیا ہے، اور پوچھا جائے گا تمہارا اس فن کی کتاب کے بارے میں کیا خیال ہے، تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے کہ یہ کتاب کیسی ہے۔ تو جواب میں ہم نے جو استعمال کرنا ہے کہ یہ کتاب کے بارے میں ہم جو کمنٹس پاس کریں گے کہ یہ کتاب ایسی ہے، تو درمیان میں صفحے کے درمیان میں مہم، ممتع، یہ جو ہمیں لفظ دیا گیا ہے یہ ہم نے جواب کے اندر استعمال کرنا ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے۔ اب کیسی ہے، کون سی کتاب کے بارے میں کیا جواب دینا ہے، یعنی فائنل نہیں ہے کہ یہی جواب ہوگا، یہی سوال ہوگا۔ مطلب یہ ہے، اس مشق کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کسی سے یہ پوچھنا ہو جناب یہ کتاب میں پڑھانا چاہ رہا ہوں، تم کیا کہنا چاہتے ہو، یا یہ کتاب میں پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ تو اس طرح کے سوالات اور جوابات دینے ہوں، ایسے کوسچن اینڈ آنسر کیسے کریں گے اس مشق کے اندر ہم یہ سیکھیں گے۔ آئیے مشق کو حل کریں۔ الکتاب، ما رأیک فی ھذا الکتاب، اس کتاب کے بارے میں تیری کیا رائے ہے۔ مثال کے طور پر یہ کتاب ہے میرے پاس، اس کتاب کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، اس کتاب کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ تو کہتا ہوں مہم، اہم ہے، بہت اہم ہے۔ رأیی، میری رائے، میرا خیال، فی ھذا الکتاب، اس کتاب کے بارے میں، انہو مہم، میرا اس کتاب کے بارے میں خیال یہ ہے کہ یہ اہم ہے، میرا اس کتاب کے بارے میں خیال یہ ہے کہ یہ اہم ہے۔ المنطق، ما رأیک فی ھذا الکتاب، یوں بھی کہہ سکتے ہیں ما رأیک فی المنطق، منطق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ تو جواب دے گا ممتع کے ساتھ، ممتع کہتے ہیں مفید کو، نفع بخش کو، فائدہ مند کو، سود مند کو، ٹھیک ہے۔ تو میں کہوں گا رأیی فی ھذا الکتاب یا رأیی فی المنطق انہو ممتع، منطق کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ یہ نفع بخش ہے، یہ فائدہ مند ہے، فائدہ دینے والی کتاب ہے۔ الفقہ، فقہ کے بارے میں ہم سوال کریں، ما رأیک فی الفقہ، فقہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، فقہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ تو میں کہوں گا رأیی فی الفقہ، فقہ کے بارے میں میری رائے، فقہ کے بارے میں میرا خیال یہ ہے انہو مفید، کہ فقہ بہت فائدہ دینے والی ہے، فقہ فائدہ مند ہے۔ یعنی ہم نے اب اس مشق سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ہم نے کسی کے بارے میں بھی پوچھنا ہو کہ فلاں شخص کے بارے میں کیا خیال ہے اور اس کا جواب دینا ہو کہ میرا اس بارے میں یہ خیال ہے، تو اس ضروری نہیں کتاب کے اوپر ہی ہم پریکٹس کریں، ہم کسی شخص کے بارے میں بھی کمنٹس لے سکتے ہیں، کسی کے بارے میں اچھے برے کمنٹس لینے ہوں اور کمنٹس دینے ہوں تو ان الفاظ کے ذریعے ہم عربی کے اندر کمنٹس دیں گے۔ جیسے الدرسہ، سبق، ما رأیک فی ھذا الدرس، تیرا اس سبق کے بارے میں کیا خیال ہے، تیری اس سبق کے بارے میں کیا رائے ہے۔ تو رأیی فی ھذا الدرس، میری اس سبق کے بارے میں رائے یہ ہے، خیال یہ ہے، انہو مشوق، کہ یہ سبق تشویق دلانے والا ہے، شوق دلانے والا ہے۔ یعنی آج کا سبق ایسا ہے کہ ہم پڑھیں گے، یہ سبق ہم نے جو پڑھا ہے اس نے ہمارے اندر عربی تکلم کا مزید شوق پیدا کر دیا ہے، اس نے اس فن کا ہمارے دل میں اور زیادہ شوق پیدا کر دیا ہے۔ مشوق کا مطلب شوق پیدا کرنے والا۔ یہ سبق ایسا تھا کہ جس نے ہمارے دلوں میں شوق پیدا کر دیا ہے، مشوق ہے، تشویق پیدا کرنے والا ہے، شوق پیدا کرنے والا ہے۔ الجوال، جوال کے بارے میں پوچھیں گے ما رأیک فی الجوال یا ما رأیک فی ھذا الجوال، اس موبائل کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اس موبائل کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یا ھذا کے علاوہ بھی کہہ سکتے ہیں ما رأیک فی الجوال، موبائل کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کوئی سا بھی موبائل کے بارے میں کیا خیال ہے۔ تو میں کہوں گا رأیی فی الجوال یا رأیی فی ھذا الجوال، میرا اس جوال کے بارے میں خیال یہ ہے، میری رائے یہ ہے، میرا اوپینین یہ ہے، انہو مضر، نقصان دہ ہے، مضر ہے، صحت کے لیے بھی، علم کے لیے بھی، عقل کے لیے بھی، جسم و جسمانیت کے لیے بھی، یہ مضر ہے جناب، بچیے اس سے۔ آپ بھی دیکھیں موبائل کے ذریعے سیکھ رہے ہیں، موبائل کے ذریعے علم حاصل کر رہے ہیں، تو موبائل کا درست استعمال بھی ہے، غلط استعمال بھی ہے، لیکن پھر بھی اگرچہ آپ موبائل کے ذریعے علم سیکھ رہے ہیں، یہ بھی نقصان دہ ہے۔ ہاں جی، یہ بھی نقصان دہ۔ علم علماء سے سیکھیے، نہ کہ یوٹیوب سے سیکھیے، نہ کہ فیس بک سے سیکھیے۔ اچھا، دوسرا کیسے نقصان دہ ہے آپ کا موبائل استعمال کرنا، جیسے آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں
تو حقیقتاً تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ آپ خود سے تیاری کریں، خود سے محنت کریں اور خود اس کے اندر اپنی پریکٹس کریں، خود سے محنت کر کے آگے بڑھیں، نہ یہ کہ آپ یہاں سے سیکھیں، سنیں، ہاں اگر اس نیت سے سنتے ہیں کہ میری جو غلطی ہے وہ درست ہو جائے گی یا مجھے کچھ مزید سیکھنے کو ملے گا، پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ میرا یہی ہدف ہوتا ہے، میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی خود سے محنت کیجئے، اپنے اندر ایبیلٹی پیدا کیجئے، قابلیت پیدا کیجئے کہ آپ خود اس قابل ہوں کہ آپ عربی تکلم اور کوئی سا بھی فن ہے، کوئی سا بھی علم ہے، آپ خود سے اس کو سیکھ سکیں، خود سے پڑھ سکیں، خود سے سکھا سکیں، اتنی ایبیلٹی پیدا کیجئے۔ آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ الفکرہ، سوچ، رائع، اچھی۔ ما رأیک فی ہذہ الفکرہ، یہاں ہذا نہیں لگایا، ہذی لگایا، کیوں؟ الفکرہ مؤنث ہے۔ اس سوچ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، تیری کیا رائے ہے؟ رأیی فی ہذہ الفکرۃ انہا رائعۃ، میرا اس فکر کے بارے میں خیال، اس سوچ کے بارے میں خیال یہ ہے کہ یہ فکر اچھی ہے۔ الطعام، ما رأیک فی ہذا الطعام، تیرا اس کھانے کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا اوپینین ہے؟ What is your opinion about this food؟ لذیذ۔ رأیی فی ہذا الطعام انہ لذیذ، میرا اس بارے میں خیال یہ ہے کہ یہ مزیدار ہے، لذت والا ہے۔ الکتاب، ما رأیک فی ھذا الکتاب، تیرا اس کتاب کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا ذہن ہے، کیا رائے ہے؟ صعب، مشکل۔ رأیی فی ھذا الکتاب انہ صعب، میرا اس کتاب کے بارے میں خیال یہ ہے کہ یہ کتاب مشکل ہے۔ القلم، ما رأیک فی ھذا القلم، اس پینسل کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ رأیی فی ھذا القلم انہ جدید، میرا اس قلم کے بارے میں خیال یہ ہے کہ یہ نئی ہے، جدید ہے۔ الحصہ، ما رأیک فی ھذہ الحصہ، ھذہ اس لیے کہ مؤنث ہے۔ ما رأیک فی ھذہ الحصہ، تمہارا اس پیریڈ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رأیی فی ھذہ الحصۃ انہا متعبہ، میرا اس پیریڈ کے بارے میں خیال یہ ہے کہ یہ پیریڈ تھکا دینے والا ہے، بورنگ کرنے والا ہے۔ الرحلہ، سفر، اب اس کے بارے میں ہم نے کمنٹس پاس کرنے ہیں۔ ما رأیک فی ھذہ الرحلہ، اس سفر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ رأیی فی ھذہ الرحلۃ انہا ممتعۃ، میرا اس سفر کے بارے میں خیال یہ ہے کہ یہ سفر نفع بخش ہے، فائدہ دینے والا ہے۔ اب یہاں انہا کیوں؟ کیونکہ الرحلہ یہ مؤنث ہے تو اس کے لیے انہا ضمیر مؤنث کی لگائیں گے جو کہ اس کی طرف لوٹ رہی ہوگی۔ القراءۃ، ما رأیک فی ھذہ القراءۃ، اس قراءت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ رأیی فی ھذہ القراءۃ انہا نافعۃ، میرا اس قراءت کے بارے میں خیال یہ ہے کہ یہ نفع دینے والی ہے، فائدہ دینے والی ہے۔ اب دیکھیں ممتعہ، نافعہ، مفیدہ، یہ ایک ہی معنی کے لیے آتے ہیں۔ تو یوں کسی بھی شخص کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی تھنگ کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں آپ سوال کرنا چاہیں کہ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے، اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، اس طرح کے سوالات کیسے کرنے ہیں، اس طرح کے سوالات اس سبق سے ہم نے سیکھے، اس میں پریکٹس کی۔ تو یوں پریکٹس کرتے چلے جائیے اور ہر چیز کے بارے میں اپنا آپ پوچھتے چلے جائیے کہ تمہارا اس چیز کے بارے میں کیا اوپینین ہے، اس کی مشق کرتے چلے جائیے اور عربی تکلم میں آگے بڑھتے چلے جائیے۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، انشاءاللہ الکریم اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے۔ مع السلامۃ، الی اللقاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔